السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں ہم نے خدائے رب عز و جل کی الوہی صفات کو بیان کیا اور اس کے کچھ مظاہر پہ ڈسکس کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کے طاقت کے مظہر کو جو اس کے کاموں کی ذمہ داری پہ بنا دیے گئے ہیں، تخلیق کا لیے گئے ہیں، جن کو روحانی مخلوق اور فرشتے کہتے ہیں، اور ان پر کئی ولا کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو فرشتے اللہ کی کتابیں لاتے ہیں اپنے انبیاء پر، اور 315 کتابیں مختلف انبیاء نے وصول کی ہیں، اور ان پہ کتابوں پہ ڈسکس کی ہے، اور کتابوں کے اندر کا مواد اور کتابوں کو بدلنے کی باتیں، اور ایک کتاب کو محفوظ رکھنے کی باتیں، اور ان کی جمع و تدوین کے مقابلے میں قرآن کا تفوق اور اس کی فوقیت وہ بھی ہم نے بیان کر دی ہے، اور غیر مسلموں کے خاص طور پہ یہود و نصارہ کی اللہ کی کتابوں میں اپنے ہاتھوں سے بگاڑ بگوڑ کے سب کچھ تباہ کر کے، اور پھر بہت کچھ نقصان انہوں نے کیا، لیکن اللہ نے ایک کتاب آخر پہ بھیجی جس کو مہیمن کہتے ہیں، اور وہ مہیمن علیہ، ان کتابوں پر اللہ نے ان کی نگرانی والی کتاب بھیجی کہ جو ان کی زیادتیوں اور ان کے میم و تحریف کرنے والوں کے خواب جو ہے اس نے اجاڑ دیے ہیں، اور آ کر ہر پیغمبر کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ان کی توہین آمیز کی باتوں کو قرآن نے عیاں کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں جو مذہب کا نام بھی لیتے ہیں اور اپنے پیغمبروں کی توہین کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اللہ کی کتاب کے الفاظوں کو بدل کر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دنیا خریدتے ہیں، اور بہت ہی کم خریدتے ہیں اور بہت برا خریدتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں کی بات آئی، اور ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ جب کبھی بھی کسی قوم کی طرف نبی آیا تو انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم اگر آسمان سے اترتے فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے، کتاب تمہارے ہاتھ میں ہوتی، تم زمین پہ آتے، تمہارے بڑے بڑے محل کھڑے ہوتے۔ انہوں نے کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، اور پھر جب جھٹلایا تو ان کو یہی کہا کہ بس ہم میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ ہم پہ وحی آتی ہے اور تمہیں ہم ہدایت کی طرف لگانا چاہتے ہیں، اور دوسرا اہم بات یہ کہ ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ زندگی بہت ہی معمولی ہے اور اس کو امتحان سمجھو، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہم تمہیں اپنے آسان طریقے بتائیں گے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اس سے کام کاج دنیا اور آخرت کے معاملات میں ڈرتے رہو، اور باقی رہنمائی کے لیے ہمیں فالو کرو، ہمارے ساتھ ساتھ چلو، ہمارے پیچھے چلو، تو ہم تمہیں ہدایت سے ہمکنار کر دیں گے۔ اور یہ مشن دے کر وہ سارے انبیاء یکے بعد دیگرے، اور ہزاروں سال کی انسان کی زندگی میں ایک پیغمبر سے لے کے آخری حضرت محمد رسول اللہ تک ایک ہی بات کہتے آئے ہیں، اور زمانے بھی الگ الگ ہیں لیکن مقصد اور پیغام سب کا ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچ کے رہو، اور آؤ ہمیں فالو کرو، ہم تمہیں ہدایت کی طرف لگا دیتے ہیں۔ یہ پیغام، یہ تین باتیں سب میں مشترکہ ہے، اور دنیا فانی ہے، اور اس میں اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کا لالچ مت کرنا، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے تھوڑی سی زندگی میں زیادہ اعمال کر کے خدا کو راضی کر لو۔ یہ مشن ہے، اور اس کتابوں پر ایمان کے بعد ان کے عملی مظاہر ان پیغمبروں نے کر کے دکھانے تھے، اور اس میں 315 کتابیں رسولوں پہ آئیں، اور بہت سارے رسول، انبیاء، نبی جو خبریں دینے والے تھے انہی کتابوں کو فالو کرتے کراتے جب وہ کتاب
مسخ کر دی جاتی تو پھر خدا کو نئی کتاب لانی پڑتی، اور آخر پہ قرآن مجید جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے اس پیغمبر کو کہا کہ تم اب اعلان کرو کہ میرا ٹائم عصر سے لے کے مغرب تک ہے، اور مغرب کے بعد تو شام ہے اور رات ہے، اور پھر گویا کہ محشر کے میدان کا اندھیرا ہے، اور جب وہ روشنی ہوگی جس وقت کے خدا کا جلوہ ہوگا، اور اس کے لیے خدا نے یہ اعلان کیا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، یہ آخر پہ ہونی ہے۔ اسی بات کے ڈرنے سے نبی بندوں کو اپنی فالوشپ پہ اور اپنی کامیابی پہ لگاتے ہیں۔ قسمت والے اس کو لے کے کامیاب ہو جائیں گے، اور بدقسمت جو ہیں وہ انہی بکھیڑوں میں پڑ کر اس امتحان کے چند لمحوں کو ضائع کر دیں گے، اور جب وہ محشر میں اٹھیں گے تو ان کے پہلے جملے یہی ہوں گے، کاش کہ ہم نہ ہوتے، مٹی ہوتے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔